انداز سن لو، چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف جسٹس سجاد شاہ فارمولہ اپلائی ہو سکتا ہے، غور کیا جائے گا، ان کو گھر بھیجا جائے گا اگر یہ لڑائی جو پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ یا پارلیمنٹ اور چیف جسٹس کے درمیان جاری ہے، اور اگر اس نے آگے چل کر کسی مقام پر رکی نہ یہ لڑائی، اگر اسی طرح چلتی رہی تو پھر چیف جسٹس صاحب کو گھر جانا پڑے گا۔ یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے، یہ طے کر لیا گیا ہے کہ کیونکہ یہ بقا اور فنا کی جنگ ہے، تو بقا اور فنا کی جنگ میں ظاہر ہے ادارے جو ہوتے ہیں وہ سروائیو کرتے ہیں اور شخصیات جو ہوتی ہیں وہ جایا کرتی ہیں۔ تو لہٰذا چیف جسٹس ایک شخصیت ہے، بے شک ایک آفس ہے، مگر ان کے ساتھ سپریم کورٹ نہیں ہے۔ تو اس بقا اور فنا کی لڑائی میں پھر چیف جسٹس صاحب کو جانا پڑے گا، یہ حکومت نے فیصلہ کر لیا ہوا، یہ اداروں نے طے کر لیا ہوا۔ ادارے کون سے؟ سب سے سپریم ادارہ جو ہے وہ پارلیمنٹ، اس نے طے کر لیا ہے کہ اگر چیف جسٹس صاحب جو کچھ کر رہے ہیں اس سے پیچھے نہیں ہٹتے تو پھر ان کو جانا ہوگا۔ اب یہ فنا اور بقا کیا ہے؟ سب سے اہم سوال ہے۔ فنا ہے عمران خان، پروجیکٹ عمران خان کی، بقا ہے سسٹم کی۔ بقا ہے پروجیکٹ عمران خان کی اور فنا ہے سسٹم کی۔ اگر پروجیکٹ عمران خان فنا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ بھی بڑے بڑے چلے جائیں گے، بڑے بڑوں کی چھٹی ہو جائے گی یا بڑے بڑے رگڑے جائیں گے جو طے کر لیا گیا۔ اور اگر پروجیکٹ عمران خان کی بقا ہو جاتی ہے تب بھی بڑے بڑے رگڑے جائیں گے، یہ بھی طے ہے۔ اگر پروجیکٹ عمران خان کی بقا ہو گئی تو پھر اس میں آرمی چیف سے لے کے ان کے سیاسی مخالفین تک سب جو ہیں وہ ان کی صورتحال کچھ اور ہوگی، پھر وہ فنا کی طرف جائیں گے۔ فنا اس طرح تو نہیں ہوتی، لیکن بہرحال ان کے اوپر مشکل دور آ جائے گا جس طرح ماضی میں آتا رہا ہے۔ اور اگر پروجیکٹ عمران خان فنا ہو گئے تو پھر سابق چیف جسٹس، سابق آرمی چیف، کئی سابق چیف جسٹس، سابق ڈی جی آئی ایس آئی اور بڑی بڑی ہستیاں جو ہیں وہ رگڑے میں ہوں گی۔ اب تحقیقات اور تفتیش اس طرح معاملہ چل پڑا ہوا ہے، ریفرنسز آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب آج ہی دیکھ لیں آپ جو خبریں، ایک خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے حق میں احتجاج کی کال دے دی ہے پرسوں، ہفتے کے روز، اور خود اسلام آباد جاتے ہوئے انہوں نے کالا اینک پہن کے، کالی چشمہ پہن کر انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے، جس ویڈیو بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ ہفتے کو ملک گیر احتجاج کیا جائے، لوگ گلی محلوں میں نکلے، 1 گھنٹے تک احتجاج کریں۔ اور یہ احتجاج بالکل اسی طرح کا ہے جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ جب کشمیر ہڑپ کر لیا تھا مودی نے، کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس ختم کر دیا گیا تھا، تو اس وقت عمران خان صاحب کو جب پارلیمنٹ میں کہا گیا تھا، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا تھا، بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ مودی کشمیر ہڑپ کر رہا ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں، تو عمران خان نے کہا تھا یوں ہاتھ یوں کر کے، تو میں کیا کروں، میں جنگ کر دوں۔ تو جنگ کرنے کی بات نہیں ہوتی، بات ہوتی ہے سفارتکاری کی، بات ہوتی ہے بات کرنے کی، بات ہوتی ہے جگرا دکھانے کی، اور بات ہوتی ہے ملک کو آئسولیشن سے نکالنے کی۔ اس وقت بھی عمران خان صاحب نے جو احتجاج کیا تھا، ہر جمعے کو ہم 1 منٹ کے لیے خاموش ہو کر کھڑے ہو جائیں گے، ہر جمعے کو 1 منٹ پر خاموش ہو کر آپ کھڑے رہیں، پوری زندگی کھڑے رہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، اس کو کوئی احتجاج نہیں مانے گا۔ اور سفارتکاری ایک ٹول ہوتی ہے، اور سفارتکاری کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ انگیج کیا جائے دنیا سے۔ آج آپ دیکھ لیں بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں وہاں پر شنگھائی تعاون تنظیم کی کانفرنس پر، گوا پہنچ چکے ہوں گے یا چلے جائیں، ابھی نکل چکے ہوں گے۔ اس کے اوپر سوائے تحریک انصاف کے باقی سب کہہ رہے ہیں کہ ایک اچھا اقدام ہے، پی ٹی آئی والے اس پر رونا دھونا ڈال رہے ہیں۔ آج ہی کسی دل جلے جیالے نے عمران خان صاحب کا وہ ٹویٹ نکال کر دے مارا ہے۔ ٹویٹ کیا ہے جی؟ عمران خان صاحب کو کسی میرا خیال یوم پاکستان پر مودی نے ایک میسج کیا تھا مبارکباد کا، اور عمران خان صاحب نے وہ مودی کا میسج کاپی پیسٹ کر کے ٹویٹ کر دیا تھا کہ یہ دیکھیں جی، دیکھیں میری سفارتکاری کا۔ اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بلاول بھٹو جو ہے وہ کشمیر کیوں جا رہے ہیں انڈیا۔ جانا چاہیے، انگیج کرنا چاہیے۔ ہاں اگر 2 طرفہ مذاکرات کی بات ہوتی تو پھر تو اعتراض جائز تھا، لیکن اگر ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، خطے کی ایک تنظیم ہے، اگر اس میں اپنا کئی ممالک کانفرنس میں جا رہے ہیں اور 2 ممالک سارے اس میں، تو پھر وہاں تو جا کر انگیج کرنا چاہیے۔ لیکن بہرحال میرا یہ موضوع نہیں ہے، میرا موضوع ہے عمران خان صاحب نے احتجاج کی کال دی ہے، جس طرح کشمیر کے اوپر احتجاج کی کال دی تھی، تو وہ احتجاج کی کال کا یہ ہوا تھا کہ اگلے جمعے بھی لوگ، یعنی جس دن 1 جمعے عمران خان صاحب آ کر وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے سیڑھیوں پر آ کر کھڑے ہو گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا وہ تاریخی لمحات تھے، وہ تاریخی حوالے سے نہیں کہ وہ احتجاج ہو رہا تھا، تاریخی لمحات یہ تھے کہ عمران خان نے کشمیر کا جھنڈا نہیں پکڑا تھا۔ فردوس عاشق اعوان انفارمیشن منسٹر تھی، ایک بہت بڑے موٹے اپنا صحافی، موٹے میں اس لیے کہ وہ
یاد آ جائے گا، مجھے نام یاد ان کا نہیں آ رہا، ہاں مظہر برلاس صاحب، بڑی بڑی مونچھوں والے، مجھ سے بڑی مونچھیں ان کی، وہ ساتھ کھڑے تھے. اور پھر وہ جھنڈا تھا کشمیر کا، اپنا فردوس عاشق عوان صاحبہ نے کشمیر کا چھوٹا جھنڈی جو ہوتی ہے وہ انہوں نے پکڑ کر عمران خان صاحب کو دینے کی کوشش کی. کیمروں کے سامنے عمران خان صاحب نے وہ نہیں پکڑا تھا، وہ 1 منٹ 1.5 منٹ یا 5 منٹ وہاں کھڑے ہوئے، تقریب ہوئی اور وہ چلے گئے. اس کے بعد اگلا جمعہ نہیں آیا، آج تک نہیں آیا. تو اسی طرح عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم اسی طرح ہر ہفتے نکلیں گے اور پورے ملک میں احتجاج کریں گے، یعنی ہفتے کے روز، اور اپنا چیف جسٹس کے لیے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے. فنا اور بقا کی لڑائی ہے، سروائیول کی جنگ ہے. عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ اگر یہ چیف جسٹس جو ہے وہ قائم رہ جاتے ہیں، اپنے جو فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کروا لیتے ہیں، 14 مئی کو انتخابات کروا لیتے ہیں، تو پھر کچھ نہ کچھ گزارا عمران خان صاحب کا ہو جائے گا. اگر معاملہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف گیا تو پھر عمران خان صاحب کے باقی جو سہولت کار ہیں، چیف جسٹس تو چلے جائیں گے، یہ اپنا عمرتا بندیال صاحب یہ تو چلے جائیں گے ریٹائر ہو کر جاتے ہیں، یا سجاد شاہ فارمولہ کے تحت جاتے ہیں، اس پر بھی میں آتا ہوں، یہ تو چلے جائیں گے. مگر پھر اپنا کیا ہوگا؟ تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ جو فیصلے وہ کر رہے ہیں ان فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے ان کو سپورٹ دو. لیکن یہ سپورٹ کام نہیں آ رہی. دوسری طرف پارلیمنٹ کھڑی ہے. کل بھی پارلیمنٹ میں جو تقریریں ہوئی، پارلیمنٹ نے کہا طلب کر لیں، بلا لیں ان کو. تو اس کے بعد چیف جسٹس صاحب جو ہے ملک کی ایک پولیٹیکل پارٹی کی حمایت کے اوپر ساری کی ساری پولیٹیکل پارٹیز اور پارلیمنٹ کے اگینسٹ کوئی بڑا فیصلہ کر لے، یہ بڑا مشکل ہے. میں پہلے دن سے کہتا ہوں، اگر خالی وزیر اعظم ہوتے تو وزیر اعظم کو گھر بھیج دیتے، مگر اس بار پارلیمنٹ کے لیے نہیں، یہ فیصلہ وزیر اعظم کا نہیں ہمارا ہے، تو انہیں تعلق لگا نہیں، ہمارے اوپر لگا دو، آؤ سامنے آ جاؤ، کھل کر کھیلو. چیف جسٹس صاحب نے ریکارڈ منگوا لیا. اس کا مطلب ہے کہ چیف جسٹس صاحب پارلیمنٹ کے خلاف کوئی بڑا اقدام اٹھا سکتے ہیں، یہ اشارہ دیا، نہیں اٹھائیں گے، ممکن نہیں ہوگا. پارلیمنٹ کے خلاف اٹھائیں گے کوئی اقدام تو پھر وہ سجاد شاہ فارمولہ عمل درآمد اس کے اوپر ہو جائے گا. ایگزیکٹو آرڈر کے تحت کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ بحال ہوئے تھے پیپلز پارٹی کے دور میں جو جج صاحبان، تو ان میں عمرتا بندیال صاحب اسی طرح بحال ہوئے. تو اگر ایک جج کو ایگزیکٹو آرڈر کے تحت بحال کیا جا سکتا ہے تو وہ ایگزیکٹو آرڈر وتھڈرا بھی ہو سکتا ہے، ان کو ایگزیکٹو آرڈر کے تحت گھر بھی بھیجا جا سکتا ہے. کچھ قانونی ماہرین یہ رائے دے رہے ہیں. یہ بات وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب نے کل ندیم ملک کے شو میں کھل کر کی. انہوں نے کہا کہ جی بالکل یہ فارمولہ تو ہے، اگر چیف جسٹس صاحب کو ایگزیکٹو آرڈر کے تحت گھر بھیجا جا سکتا، اپنا بحال کیا جا سکتا ہے جج کو، تو وہی ایگزیکٹو آرڈر وتھڈرا کر کے ان کو گھر بھی بھیجا جا سکتا ہے. پھر انہوں نے کہا، رانا ثناءاللہ نے واضح الفاظ میں کہا کہ دیکھیں مسئلہ اس وقت جو ہے وہ بقا کا ہے، لڑائی اس وقت وجود کی ہے. اگر کوئی ہمارے وجود کو تسلیم نہیں کرے گا تو پھر ہم اس کا وجود برقرار نہیں رہنے دیں گے، چاہے وہ ادارہ ہو یا چاہے وہ کوئی شخصیت ہو. انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کے وجود کا مسئلہ ہے، اس کے سامنے چیف جسٹس ہیں، تو آپ بتائیں گے اگر چیف جسٹس پارلیمنٹ کا وجود خطرے میں ڈالیں گے تو پھر پارلیمنٹ چیف جسٹس کو کیسے رہنے دے گی؟ پھر سوال ہوا کہ کیا آپ کے پاس فارمولہ ہے؟ تو انہوں نے کہا سجاد شاہ فارمولہ موجود ہے. سجاد شاہ فارمولہ آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب کے زمانے میں اسی طرح جوڈیشل ایکٹیویزم ہوا تھا. سجاد شاہ نے اسی طرح پارلیمنٹ کا ریکارڈ منگوایا تھا، اور پھر پارلیمنٹ تو اس طرح جو ہے وہ جس طرح اب ایکٹ کر رہی ہے اس طرح نہیں کیا تھا. لیکن پارلیمنٹ وزیر اعظم ڈٹ گئے تھے، ان کو توہین عدالت میں بلا لیا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ جی میں آ رہا ہوں. وہ اسی دوران پھر مسلم لیگ نون کے کچھ کارکنوں نے اور لیڈروں نے چڑھائی کر دی سپریم کورٹ کی در و دیوار پر. تو وہ پھر چیف جسٹس صاحب وہاں سے اپنی عدالت چھوڑ کر چلے گئے تھے. کوئی اچھے مناظر نہیں تھے، کوئی اچھی یادیں نہیں ہیں، کوئی اچھی تاریخ نہیں ہے یہ والی. مگر ایشو تھا جوڈیشل ایکٹیویزم کا. ایشو تھا کہ عوام کے ایک منتخب نمائندے اور عوام کی منتخب پارلیمنٹ کے اندر سپریم کورٹ جس کے بدن سے وہ جنم لیتی ہے، وہ کس طرح اس کو جواب دہ ٹھہرا سکتی ہے. حکومت کے فیصلوں کو تو جواب دہ ٹھہرایا جا سکتا ہے، مگر اگر پارلیمنٹ اس کو کور دے دے تو قانون بن جاتا ہے. پارلیمنٹ آئین بناتی ہے، پارلیمنٹ قانون بناتی ہے. جو بجٹ پاس ہوتا ہے وہ بھی ایک قانون ہوتا ہے، ایک قانون کے تحت وہ پاس ہوتا ہے. اس کی پراپر منظوری لی جاتی ہے، ایک ایک پائی کی منظوری لی جاتی ہے. حساب کتاب کاغذات پڑھتا کوئی نہیں ہے، لیکن شکوہ جب منظوری ہو رہی ہوتی ہے تو یہ ہو رہا ہوتا ہے. تو رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ اگر معاملہ یہاں نہیں رکتا، نہیں تھمتا، تو پھر بات آگے جائے گی، تو پھر ہم رہیں گے نہیں رہیں گے، یہ نہیں رہیں گے. اور یہ بات میں پہلے دن سے کہتا آ رہا ہوں کہ جب لڑائی فنا اور بقا کی ہے، جب لڑائی چیف جسٹس کی پارلیمنٹ کے ساتھ ہے، تو لڑائی چیف جسٹس صاحب ہاریں گے.
اگر چیف جسٹس صاحب کو اندازہ نہ ہوتا کہ وہ لڑائی اپنا جیت سکتے ہیں یا ہار، مطلب ان کو یہ اندازہ ہوتا، اگر نہ ہوتا تو پھر وہ یہ نہ کرتے، پھر وہ 1 منٹ سے پہلے توہین عدالت کے نوٹسز کر دیتے. ابھی نہیں کر رہے. ابھی وہ کبھی کہتے ہیں مذاکرات کر لو، ابھی اپنے لیے فیس سیونگ مانگ رہے چیف جسٹس صاحب. مذاکرات نہیں ہوئے، پھر روتے پیٹیے پھر کل چلی گئی چیف جسٹس صاحب کے پاس. انہوں نے درخواست دائر کر دی کہ دیکھیں جی ہم تو مذاکرات کر رہے تھے، ہم تو مذاکرات میں کہہ رہے تھے کہ 14 مئی کو اسمبلیاں توڑ دو یا اس سے پہلے اسمبلیاں توڑ دو، تو وہ نہیں توڑ رہے. تو بلکہ 14 مئی کو اسمبلیاں توڑ دینی ہے تو پھر مذاکرات کا ہے کہ پھر یہ سارا ڈرامہ تھا، پھر یہ ساری 2 نمبری تھی. ظاہر چیف جسٹس صاحب کو جواز دینا تھا کہ دیکھیں جی ہم نے مذاکرات کر لی ہے، حکومت مذاکرات پر اسمبلیاں توڑنے کو تیار نہیں ہے، تو لہٰذا آپ حکومت کو گھر بھیج دو. اب ایسا نہیں ہو سکتا. وہ جو رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں حکومت اس سے کہیں زیادہ آگے چلی گئی ہوئی ہے. ایک ریفرنس کیا ہے الیکشن کمیشن میں ملک احمد محمد اور عطا تارڑ نے بھیجا ہے. وہ ریفرنس ہے عمران خان، ثاقب نثار، اسد عمر، اعجاز چودھری اور وہ 2-3 اپنا نجم ثاقب، اور پھر وہ جو 2 ہیں میاں عزیر اور ایک ہے ابوذر چدر، جن کو ٹکٹ دیے گئے تھے ٹکٹ بیچنے کے الزام میں کہ جناب یہ سیاسی اخلاقیات، معاشرتی اخلاقیات، سماجی اخلاقیات، جمہوریت اور سیاست اس کو گندا کر رہے ہیں. یہ جانوروں کی طرح خرید و فروخت ہو رہی ہے یہاں پر، تو لہٰذا ان کو نااہل کر دیں اور ہٹا دیں عہدے سے عمران خان صاحب اور ثاقب صاحب کے خلاف کارروائی کریں. اور پھر جتنے ٹکٹ دیے گئے وہ ٹکٹ سارے کے سارے جو ہے وہ معطل کر دیے جائیں، ٹکٹ کے اوپر عمل درآمد نہ ہونے دیں. اب اس پر ریفرنس یہ بنتا ہے نہیں بنتا، لیکن اشارہ یہ ہے واضح کہ پروجیکٹ عمران خان کے جتنے خالق اور سہولت کار تھے وہ نہیں بچیں گے. رانا ثناءاللہ صاحب نے کیا کہا ہے؟ رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا ہے کہ جو یہ کمیٹی بنائی گئی ہے ثاقب نثار کے صاحبزادے نجم ثاقب کی آڈیو کی تحقیقات کے لیے، اور ثاقب نثار صاحب کا جو کردار تحریک انصاف کو کی خرید و فروخت میں بقول اس کمیٹی جو 10 رکنی کمیٹی بنائی ہے اسلم بھوتانی کی سربراہی میں اسپیکر نے، وہ کمیٹی ایف آئی اے کو معاملت لے گی، ایف آئی اے کے ذریعے تحقیقات کرائے گی کمیٹی. اس کمیٹی میں کیا ہو رہا ہے؟ اس کمیٹی میں معاملہ یہاں ثاقب نثار تک نہیں رک رہا، پھر یہ معاملہ بہت پیچھے جائے گا. یہ کہہ دیا ہے حکومت نے، طے ہو چکا ہوا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ ثاقب نثار سے آگے جائے گا. کہاں جائے گا جی ثاقب نثار سے آگے؟ یہ جائے گا جنرل فیض حمید، جنرل قمر جاوید باجوہ، شوکت صدیقی کے جو انکشافات ہیں جسٹس شوکت صدیقی کے، کہ کس طرح فیض حمید جو ہے وہ بلا کر نواز شریف کے خلاف ان کو کارروائیاں کرنے کا کہتے رہے. تو معاملہ ادھر جائے گا. یعنی معاملہ ایک آڈیو لیک کا نہیں ہے، معاملہ پروجیکٹ عمران خان کا ہے، معاملہ ان شخصیات کا ہے جو عمران خان صاحب کو عدالت کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے اندر آج بھی سپورٹ دے رہے ہیں. فیض حمید کے متعلق تو عمران شفقت صاحب کی خبر ہے کہ وہ تو اپنا پنجابی میں کہتے ہیں نا ڈھہ چکے ہوئے، ان کو تو گرا دیا گیا، وہ تو ڈھیر ہو گئے، وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ان کا. اور جو آڈیو لیکس سامنے آ رہی ہیں وہ ساری کی ساری جو پہلے والی وہ ساری کی ساری ان کے پاس تھیں، تو وہ دے رہے ہیں، ویڈیوز بھی وہ فراہم کر رہے ہیں. وہ یہ عمران شفقت صاحب کی خبر ہے. ظاہر ان کی خبر ہے تو اس پر تو وہی زیادہ جو ہے وہ اتھینٹک بات کر سکیں گے، لیکن میں کوٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ عمران شفقت کی خبر ہے کہ جو کچھ ابھی ہو رہا ہے یا جو چیف جسٹس صاحب کے متعلق عمران شفقت صاحب نے خبر دی تھی کہ ان کی کچھ ویڈیوز یا آڈیوز وہ بھی ان کو کہا گیا کہ ہیں تو آپ ذرا سنبھل کے بھائی، مطلب شیشے کے گھر میں رہ کر پھر پتھر نہیں مارے جاتے نا. تو ان کو یہ کہا گیا کہ وہ کہتے ہیں نا ایک انگلی اٹھاؤ گے تو پھر 4 انگلیاں آپ کی طرف بھی جائیں گی. تو ان کو یہ کہا گیا کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی دودھ کے دھلے نہیں ہیں، آپ کا بھی بہت کچھ ہمارے پاس، اور ہماری ایجنسی ایسا کر رہی ہوتی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. عمران شفقت صاحب کی خبر تھی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہے یہ سارا یہ فیض حمید صاحب دے رہے ہیں، اور فیض حمید صاحب نے اس وعدے پر یا اس امید پر یا اس خوف کی وجہ سے دیا ہے کہ جی اگر میں یہ دے دوں تو میرے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو، ورنہ پھر کارروائیاں تو ہونی ہیں. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کے خلاف ان کے آنے سے پہلے سازشیں ہو رہی تھیں، کوئی پیر و مرشد بنائے جا رہے تھے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا تھا. آپ کو پتہ ہی ہے وہ جو پکڑے گئے تھے کچھ صاحب ISI کے، کہ وہ اپنا انہوں نے ایک جال بچھایا ہوا تھا اور وہ اپنی طرف سے یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں روحانی ہمارے پاس طاقت ہے، شکتی ہے ہمارے پاس، اور اس شکتی کی بنیاد پر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ عمران خان کے لیے جو اچھے آرمی چیف ہوں گے، اچھے DG ISI ہوں گے وہ فیض حمید ہوں گے. تو وہ پھر
جسٹس کہہ رہا ہوں، یہ اپنے جنرل عاصم منیر صاحب کو DGISI کے عہدے سے ہٹانے سے لے کر ان کو آرمی چیف بننے میں رکاوٹ ڈالنے تک کے معاملات جو ہے وہ فیض حمید صاحب کر رہے تھے، کیونکہ خود انہوں نے بننا تھا، کیونکہ پروجیکٹ بہت لمبا تھا، ایک چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دینی تھی، تو معاملات اب ادھر نکل پڑے ہوئے ہیں۔ اب معاملہ نکل پڑا ہوا ہے کہ یہ جو کچھ تھے، یہ جو سارا کا سارا نیٹ ورک ہے، اس نیٹ ورک کو جب تک ڈسمنٹل نہیں کیا جاتا، جب تک ان میں جو لوگ بہت کلیدی کردار ادا کرتے رہے وہ، یا جو سازشیں بنتے رہے ہیں، جو ان کو جب تک جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے نہیں ڈالا جاتا، عدالتوں کے کٹہرے میں نہیں لایا جاتا، تب تک پھر معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے، اور تب تک پروجیکٹ عمران خان جو ہے وہ تب تک دفن نہیں ہوگا۔ اب عمران خان صاحب کو اس کے الٹ کر لیں، اس کے برعکس کر لیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کرنا چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس کو تحفظ دوں، چیف جسٹس کی موجودگی میں انتخابات کروں، چیف جسٹس کے فیصلہ جو ہے اس پر عمل درآمد کروں، ورنہ پھر اپنا کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری لڑائی ہے۔ اب اس لڑائی میں ظاہر ہے ایک طرف پاکستان کے وہ پرانے کھلاڑی ہیں جنہوں نے مشرف کو مکھن سے بال کی طرح نکال دیا تھا، دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر باہر پھینکا تھا۔ مشرف جب تک اقتدار میں تھے، لیکن جیسے ہی پیپلز پارٹی حکومت میں آئی، آصف زرداری نے سارے اتحادیوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک طے کیا کہ مشرف کے خلاف امپیچمنٹ آئے گی۔ ایک پریس کانفرنس ہوئی، اگلے دن مشرف جو ہے وہ چلے گئے۔ اس وقت جو چیف جسٹس تھے ڈوگر، ان کو اپروچ کر کے ان سے یقین دہانی لی گئی تھی کہ ہم اس کے خلاف امپیچمنٹ کریں گے، یہ عدالت میں آ سکتا ہے، اور آپ نے اس امپیچمنٹ کے اگینسٹ کوئی فیصلہ نہیں دینا۔ ڈوگر صاحب راضی ہو گئے تھے۔ یہ بھی ہوا تھا کہ مشرف 58(2) بھی استعمال کر کے، اس وقت 58(2) بھی زندہ تھی، استعمال کر کے اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں، تو آپ نے اسمبلی بحال کر دی۔ ڈوگر صاحب نے کہا میں بحال کر دوں گا۔ یہ سارا کچھ مینیج کرنے کے بعد پھر اناؤنس کیا گیا تھا امپیچمنٹ کا، مواخذے کا، اور مشرف پھر چلے گئے۔ جنہوں نے ڈوگر کو کہا تھا، ڈوگر نے کہا تھا نہیں میں آپ کو تحفظ نہیں دے سکتا، تو وہ مشرف صاحب ریزائن کر کے چلے گئے۔ باعزت نہیں گئے تھے، بے عزت ہو کر گئے تھے، رسوا ہو کر گئے تھے۔ تو اب بھی یہی ہوگا۔ میں نے گزارش یہ کی تھی کہ وہ عامر تھا مشرف، چیف جسٹس صاحب کے پاس وہ طاقت نہیں ہے جو مشرف کے پاس تھی، ان کا وہ والا ٹیرر نہیں ہے جو مشرف کا تھا، دبدبا وہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ جو فنا اور بقا کی لڑائی ہے، یہ لڑائی جیتنی ہے سیاسی قوتوں نے، آپشن کوئی نہیں ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ آپشن کوئی نہیں ہے، پارلیمنٹ کے پاس یہ لڑائی ہارنے کا آپشن نہیں ہے۔ اس لیے اب پتے آہستہ آہستہ شو کیے جا رہے ہیں، اب بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا اگلا قدم کیا ہوگا، ہم اگلا قدم کیا اٹھائیں گے۔ اگر آپ ہماری پارلیمنٹ کو طلب کریں گے تو پھر ہم آپ کے لیے جو ایگزیکٹو آرڈر تھا وہ بھی وتھڈرا کر سکتے ہیں، اور عدالت کے اندر سے سجاد شاہ فارمولہ یہی ہے، عدالت کے اندر سے آپ کے خلاف فیصلہ آئے گا، پھر آپ کرسی پر نہیں بیٹھ سکیں گے۔ یہ ساری لڑائی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس میں چیف جسٹس صاحب میسج جو ان کو ملا ہے اس کا سخت جواب دیتے ہیں، یا پھر تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں، 2 قدم پیچھے ہٹتے ہیں، پتہ چل جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔